وہ کون سے 4 امپورٹنٹ فیکٹرز وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہترین تعلیمی تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم، میں سید عارف، پرنسپل الائنس انٹرنیشنل اسکول۔ عموماً ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی کئی بچوں کے اندر تعلیمی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے، یا پھر وہ ان کا جھکاؤ جو ہے تعلیم کی طرف زیادہ نہیں جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، یا 4 ایسی چیزیں ہیں جو بچے کے اندر ایک تعلیمی تبدیلی کو پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے بچہ خود۔ جی ہاں، بچہ خود۔ بچے کے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہونا چاہیے، اس کو خود کو بھی سیکھنے کی خواہش ہونا چاہیے، اور یہ اس کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کو بہترین کہانیاں سنا کے، یا اس کو ایک ویژن بتا کے، یا وہ آگے چل کر کیا بنے گا، ایسا اس کے ذہن میں کوئی چیزیں ڈال کر یہ چیزیں پیدا کی جا سکتی ہے، اس کا جھکاؤ تعلیم کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ تو بچہ اگر سیلف موٹیویٹڈ ہے، یا پھر بچے کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے، ایسا کر کر بچے کو اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہیں ٹیچرز۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہے بچے کے حساب سے اس کی تعلیم نہیں دیتے، یعنی کیونکہ عموماً کوئی بھی کلاس کے اندر 25-30 بچے ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو وہ سب کے حساب سے ایک طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ ہر بچے کے اپنے اپنے سکلز ہوتے ہیں، ہر بچے کی اپنی اپنی ٹیلنٹس ہوتی ہے، تو اس بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس چیز کو نکھارنا چاہیے، اس کو ابھارنا چاہیے، اس کو بیس بنا کر اس کے اطراف میں کام کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ کہاوت ہے کہ if I don't understand the way you teach, then please teach me the way I understand it۔ اگر میں جس طریقے سے آپ پڑھا رہے ہیں اسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے پڑھائیے۔ پڑھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، 16 بہت امپورٹنٹ میتھڈس ہیں جس سے ہر کسی کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ سلو لرنرز، SLDs کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے، ڈسلیکسیا والوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، آٹزم والوں کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس بچے کو کون سا میتھڈولوجی بہتر دکھ رہا ہے، کون سا طریقہ کار سے وہ بہتر سمجھے گا، اس طریقے کو لے کر پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ٹیچرز بہت سٹرونگ دوسرا پلر ہے تعلیم کا۔ تیسرا پلر ہوتا ہے پیرنٹس۔ جی ہاں، تیسرا پلر ہوتا ہے پیرنٹس۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو کبھی بھی موٹیویٹڈ رکھیں، اسے ریگولر اسکول بھیجیں، رائٹ، اور اس کو نالج دینے کے لیے جو کچھ بھی آپ اس کے اطراف میں اقدامات کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ ضرورت پڑنے پر پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ میں بیٹھے، والد کو چاہیے کہ اس کو صوفے پہ بٹھائیں، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں، اور اس کو اپنی آپ بیتی سنائیں کہ بیٹا دیکھ، یہ تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں، یہ پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تو بھی بڑا ہو کر ایسے ہی تکلیفیں اٹھائے۔ میں تمام محنتیں کر کر تیرے اسکول کی فیس اس لیے بن رہا ہوں کہ تیری زندگی میری زندگی سے بہتر بنے۔ یہ کام پیرنٹس بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عموماً بچے جو ہے والدوں کی بات اتنا نہیں سنتے ہیں، والدوں کو پین لیے ہیں، تو والد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، تو والد کو ذرا زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ بٹ مدر کا رول بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ماں کی گود پہلا تعلیمی ادارہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطلب العلم من المہد الی اللحد الی اللحد۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تلک۔ تو ماں کی گود پہلا تعلیمی ادارہ ہوتی ہے۔ بچہ جب اسکول جوائن ہوتا ہے تو جوائن ہونے سے پہلے ہی وہ کئی الفاظ سیکھ کر آتا ہے، کئی چیزوں کی پہچان جانتا ہے، کئی چیزوں کی شناخت تو بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، کچھ لکھنا بھی جانتا ہے۔ تو یہ سب ماں کی دین ہوتی ہے۔ تو بچہ اس وقت آ کر کنڈرگارٹن میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ تو یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ماں کی گود سے سیکھ رہا ہے۔ تو اب ماؤں کو چاہیے کہ جب بچہ اسکول سے گھر آئے تو کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ 40 منٹ اس کے ساتھ بتائیں، اس کے ہوم ورک میں اس کو ہیلپ کریں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں بھی آتا تو اس کے بازو بیٹھ کر خالی اس کو انکریج کریں، وہ خود بخود کرنا سٹارٹ کر لے گا۔ یہی چیز بڑے بچوں کے ساتھ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدائیں جو ہے اپنا ایوننگ کا جو وقت ہے جو بچوں کے ساتھ بتانا چاہیے، وہ وقت کچن کے اندر زیادہ گزارتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنا پکوان تھوڑا ارلی نپٹا لیں، تھوڑا جلدی فارغ ہو جائیں، اور بچوں کے ساتھ روز آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت دے دیں، ان کو گول بٹھائیں اور خود بیٹھ جائیں۔ اگر انہیں پڑھنا نہیں بھی آتا ہے تو بچوں کو صرف بیک بکس دے کر بٹھائیں، تو بچہ اپنے آپ ورک کرنا سٹارٹ کر لے گا۔ تو جو تیسرا بہت سٹرونگ پلر ہوتا ہے وہ ہے پیرنٹس۔ پہلا پلر بچہ خود، دوسرا پلر ٹیچرز، تیسرا پلر پیرنٹس۔ اب یہ 3 پلر کے اوپر جو بیس آ کر بیٹھے گا، جیسے 3 پائے ٹیبل ہوتا ہے، 3 پیر والا ٹیبل، اس کے اوپر جو بیس آ کے بیٹھے گا وہ ہوتا ہے بیس ماحول کا۔ کس ماحول میں یہ تعلیم چل رہی ہے؟ ماحول کا اثر بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں کو دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو دائی انہیں لے جاتی ہے ایک الگ ماحول میں، ایک اچھی زبان سکھاتی، انہیں تمیز تہذیب سکھاتی اور پھر واپس لا کر چھوڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی مدرسہ نہیں گئے، کوئی اسکول نہیں گئے تھے۔
انہیں جو بھی نالج حاصل ہوئی، جو بھی ذریعہ ہے، وہ ان دائی کے ذریعے سے آپ کے اندر بات چیت کی، دائی حلیمہ کے ذریعے سے آپ کے اندر بات چیت کی صلاحیتیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ کو ایسا کروانا تھا. تو ماحول جو ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا بچہ گھر سے نکل رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، پھر مسجد سے واپس آ رہا ہے، تو کہیں راستے میں کوئی بری چیز سیکھ تو نہیں رہا ہے. ہمارے بچے کو ہم دکان بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہیں، تو اگر وہ گراؤنڈ جاتا ہے تو کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس قسم کا ماحول اسے مل رہا ہے. ہمیں گھر میں اس کو کیسا ماحول ہم دے رہے ہیں. کیا بچہ اسکول سے گھر آتا ہے، بیگ رکھ دیتا ہے اور فون لے کر بیٹھ جاتا ہے، یا کیا بچہ ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتا ہے؟ اس قسم کا ماحول ہے کیا؟ یا پھر ہم دعوت میں جا رہے ہیں تو کن بچوں کے ساتھ یہ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ جب بچہ گھر آ جائے تو اس سے 2 سوال ضرور پوچھے. ایک کہ بتاؤ آج سب سے اچھا اسکول میں کیا رہا، اور آج سب سے خراب اسکول میں کیا رہا، کون سی چیز تمہیں بہت اچھی لگی، کون سی چیز تمہیں بہت خراب لگی. اور اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو ہو جائے تو بچے کے ذہن سازی کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ماحول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں باہر روڈ پر کھیل رہے ہیں یا کچھ ایسا اذان ہو گئی، ہم نماز نہیں جا رہے، تو کوئی بھی ضعیف شخص اگر گلی میں سے بھی گزر رہا ہے تو ہمیں ٹوکتا کہ بھائی چلو اذان ہو گئی، نماز کو چلو. تو ایسے ہوتا ہے. آج کل تو نوبڈی کیئرس، بچے کچھ بھی کرتے رہے، چبوترے پہ 12-15 بچے بیٹھ کر فون یوز کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کسی کو، کیونکہ اب وہ والا ماحول نہیں رہا. ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اس سے بہتر ماحول ہم دیں. اور تو اس کا بہت امپورٹنٹ اثر اس پہ ہوگا. تو یہ بیس ہے، ماحول ایک بیس ہے جس کے نیچے یہ 3 پائے اس کے سپورٹ ہیں: بچہ، ٹیچر اور پیرنٹس. ٹھیک ہے، ایک موٹی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں اس کی، تو میں چائے بنانے کا ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چائے بنانے کے لیے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک دودھ، دوسرا پتی جو اس میں ڈالتے ہیں ٹی ڈسٹ، اور تیسرا ہوتا ہے شوگر. یہ 3 چیزیں کافی ہے جس سے ایک اچھی چائے بن جاتی ہے. لیکن اگر میں کوئی پاٹ کے اندر دودھ ڈال دوں، پتی ڈال دوں اور شکر ڈال دوں اور چائے بنانے کی کوشش کروں تو نہیں ہوگا جب تک کہ ایک چوتھی چیز جو بیس سب سے امپورٹنٹ ماحول ہے اسے نہ مل جائے، اور وہ ماحول ہے آگ کا، تاپ کا. اس پہ گرمی چاہیے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اس کو آگ نہ دیں تو وہ پکے گی نہیں. تو آگ کیا کرے، ایک قسم کا ماحول دے رہی ہے تاکہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائے اور ایک بہترین آؤٹ کم آپ کو آ جائے، ایک بہترین پروڈکٹ بن کر آ جائے. تو بچے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پیرنٹس خاص طور پہ آپ خیال رکھیں کہ بچے کو ہم کس قسم کا ماحول دے رہے ہیں. عموماً کئی رشتہ دار گھر پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہ باتوں باتوں میں فحش کلامی کرتے ہیں یا گفتگو میں ان کے بیڈ ورڈز آ جاتے ہیں. تو بچے چیزیں سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو ہم اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، بچے سے ایک ریسپیکٹیبل سٹائل میں بات کریں، آپ جناب سے بات کریں بچے سے، تو وہ بیٹر رہے گا بچے سے. اور بچے کو جب آپ ڈرا بھی رہے ہو تو ایک سٹرن آواز میں ڈرائیں، بچے کو مارے نہیں، ایک سٹرن آواز میں ڈرائیں اور کاؤنسلنگ کریں. بہتر ہے کہ اس سے سوالیہ طور پر پوچھیں کہ بیٹے آپ جو کر رہے ہو یہ صحیح ہے کیا، اس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے، ایسا کرنا چاہیے کیا. بچہ اگر خود سے خوب بولے کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہوا، میں مانتا ہوں، تو اور بھی بہتر چیز ہے. لیکن آج کل بچے اتنا زیادہ سنتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے اتنا وہ پیشنٹلی. تو ہمیں چاہیے کہ ایک اچھا ماحول دے دیں اور روز چھوٹی موٹی گفتگو ان کے ساتھ کرتے رہیں، ان کے اسپرٹ کو آگے رکھیں. اور اسکول میں جو ٹیچرز کام کریں ان کو بھی چاہیے کہ بچے کے حساب سے اپنے کریکولم کو آگے لے جائیں، اس کے حساب سے اس کو پڑھایا جائے تاکہ اس کے اندر دھیرے دھیرے ایک تعلیمی تبدیلی آ جائے. تعلیم، ایجوکیشن ایک سلو اینڈ اسٹیڈی پروسیس ہے. یہ پروسیس ہے، یہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا. انسان کی تعلیم جب ہی ختم ہوتی ہے تب جب اس کی موت آتی ہے. اور زندگی کا آخری سبق ہاؤ ڈیتھ کمز، موت کیسے آتی ہے، یہ اسے سیکھنے تک اس کی تعلیم چلتے رہے گی. یہ سبق کوئی نہیں سکھاتا کیونکہ کسی نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہو سک رہا ہے تو اس چیزوں کو دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ میں امپلیمنٹ کریں تاکہ ایک بہترین رزلٹ بچوں کی زندگی میں آ جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.